جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مسیحی جو ہیں ہم اب مسیح میں آزاد ہیں اور اب ہم شریعت کے تابع نہیں، ہم شریعت کے ماتحت نہیں، تو مسیح میں آزادی سے اصل میں مراد کیا چیز ہے؟ کیا مسیح میں جو شخصی آزادی ایماندار کو ہے وہ گناہ کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے؟ کیا وہ آزادی ہمیں شریعت سے بالکل مبرہ کر دیتی ہے؟ پالوس رسول اور نیا عہد نامہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ لیٹس سی دس ٹوڈے۔ مسیح میں جو آزاد کیے گئے ہیں بہت سارے اس کے حوالے ہیں، لیکن غلطیوں میں خاص کر بڑے ہی چیدہ حوالے ہیں، اور رومیوں میں بھی اس کی تعلیم ملتی ہے، کرنتھیوں میں بھی اس کی تعلیم ملتی ہے، اور غلطیوں 5:1-4 میں لکھا ہے کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ اور پالوس پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا، بلکہ میں ہر ایک ختنہ کرانے والے شخص پر پھر گواہی دیتا ہوں کہ اس سے تمام شریعت پر عمل کرنا فرض ہے۔ سو یہاں پہ پالوس جو ہے وہ شخصی آزادی کے بارے میں کہ جو ہمیں مسیح یسوع میں ہے اور شریعت کے جو قواعد تھے اس کے بارے میں فرق بتا رہے ہیں۔ کہتے جب ہم مسیح میں ہیں تو اب ہم ختنہ اور ان ساری جو شرعی قوانین تھے ہم ان سے آزاد ہیں، اور اب ہم مسیح میں جو اس آزادی کو ہمیں برقرار رکھنا ہے۔ سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی شریعت ہے جو ختم ہوگی اور کون سی شریعت ہے کہ جس کے اب ہم تابع ہیں؟ سب سے بڑا سوال جو ہے وہ یہی کیا جاتا ہے جب بھی آزادی کی، مسیح میں آزادی کی بات کی جاتی ہے۔ اچھا، اور رومیو 8:2 میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ یہ گناہ اور موت کی شریعت کی بات ہو رہی ہے جس سے ایکچولی ہم آزاد ہوتے ہیں جو بھی مسیح یسوع میں آ جاتا ہے، کیونکہ شریعت جو تھی وہ طرح طرح کے غسل اور قربانیاں اور طہارت اور عیدیں اور اس کے علاوہ ختنہ، بڑے ایسے قوانین تھے جو شخصی طور پہ آپ کو پورے کرنے پڑتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے ہمیں تمام ان چیزوں سے آزاد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو شریعت کے سبب سے لعنت آتی تھی، موت تھی، گناہ کا ڈنک جو ہمیں بنا رہتا تھا، مسیح نے ہمیں اس سے بھی آزاد کیا ہے۔ یہ تو وہ باتیں جن سے ہم واقعی طور پر آزاد ہو گئے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں نا ہم شریعت سے آزاد ہیں تو ہم جسمانی شریعت سے آزاد ہیں، لیکن ہم روحانی شریعت کے، مسیح کی شریعت کے، خدا کی شریعت کے ہم اب بھی تابع ہیں۔ موسوی شریعت کے ایسے قوانین جو جسمانی تھے ان سے ہم آزاد ہیں، لیکن کلام اب بھی یہی کہتا ہے جیسے پرانے عہد نامے میں کہتا تھا کہ تو اپنے پورے دل سے، پوری جان سے، پوری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ یہ قانون پرانے عہد نامے کا بھی قائم ہے، یہ شریعت پرانے عہد نامے کی آج بھی قائم ہے، اور یسوع مسیح نے بھی یہی قائم کی، خداوند نے یہی کہا، اور اس کی مانند یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ پھر کہتے ہیں کیونکہ یہ کر کے تم تمام شریعت پر، اس ایک قانون پر عمل کر کے تم تمام شریعت پر عمل کر دیتے ہو۔ ہم جسمانی شریعت سے آزاد ہیں، لیکن ہم روحانی شریعت کے، ہم باطنی شریعت کے جو مسیح کی شریعت ہے اس کے ہم ایکچولی غلام ہیں۔ جب مسیح میں ہم آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیح کے آزاد کیے ہوئے ہیں اور ہم مسیح کے غلام بھی ہیں۔ یہ دیکھیں کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جو جس حالت میں بلایا گیا ہے وہ ویسے ہی رہے، لکھا ہے جس طرح خدا نے ہر ایک کو بلایا اسی طرح وہ چلے، جو مختون بلایا گیا وہ نامختون نہ ہو جائے، جو نامختونی کی حالت میں بلایا گیا وہ مختون نہ ہو جائے۔ نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ نامختونی، بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے۔ اگر تو غلامی کی حالت میں بلایا گیا تو فکر نہ کر، لیکن اگر تو آزاد ہو سکے تو اسی کو اختیار کر۔ لیکن جو شخص غلامی کی حالت میں بلایا گیا ہے وہ خداوند کا آزاد کیا ہوا ہے، اسی طرح جو آزادی کی حالت میں بلائے گئے ہیں وہ خداوند کے، وہ مسیح کے لکھے غلام ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم بہت ساری چیزوں میں آزاد تھے پہلے، جو جس سے مسیح کو جلال نہیں مل رہا، خدا کو جلال نہیں ملتا، تو اب ہم ان کو چھوڑنا پڑے گا، اب ہم ان کے غلام نہیں رہے۔ اسے لکھا پرانی چیزیں جاتی رہیں، اب ہم ان کے تابع نہیں، ان کے غلام نہیں ہیں، لیکن ہم مسیح کی شریعت کے غلام ہیں۔ اب ہم روحانی چیزوں کے غلام ہیں، اب ہم مسیح کے غلام ہو گئے ہیں، چونکہ شریعت جو بدل گیا، مسیح کی شریعت جو اپلائی ہے، تو اس لیے ہم مسیح کے تابع آ جاتے ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ جو آزادی کی حالت میں بلایا گیا وہ مسیح کا غلام ہے، اور جو پہلے غلام تھا چیزوں کا اب وہ مسیح میں آزاد ہے۔ ہم آزاد بھی ہیں اور ہم غلام بھی ہیں۔ غلام مسیح میں ہے
मसीह की चीज़ों के हैं, रूहानी बातों के हैं, लेकिन आज़ाद हम इन चीज़ों से है कि जो पुरानी थी, जो शरई थी, जो जिस्मानी तौर पे लानत और मौत और गुनाह का सबब बन रही थी, उनसे जो मुश्किल से हमें पूरा करनी थी खुदा तक रसाई हासिल करने को, क्योंकि यीशु मसीह ने तमाम शरीयत को पूरा किया है। और अब जब हम मसीह पर ईमान रखते हैं तो हम जिन शरई बातों को हम पूरा नहीं कर पा रहे थे वो हम मसीह में रहकर पूरा करते हैं। आमीन। एक और बार देखें, एक लिखा हुआ है कि अब हमें चूंकि आज़ादी है, अब लोग इस आज़ादी को, हालांकि हम रूहानी तौर पे गुलाम हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि चूंकि हम मसीह में, मैं आज़ाद हूँ, मुझे शख्सी तौर पे बहुत लिबर्टी है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा खुदावंद के साथ रिश्ता बड़ा मजबूत है। तो उसके लिए पौलुस खास तौर पर बात करते हैं। पतरस पहले कहते हैं, पतरस 2:16 लिखा है, अपने आप को आज़ाद जानो, मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। कि हमारी जो आज़ादी है ये बदी का सबब ना बन जाए कि यार मैं इतना मजबूत हूँ, मैं तो ये भी खा सकता हूँ, मैं तो ये भी पी सकता हूँ, मैं तो सबके सामने ये भी कर सकता हूँ, मेरा खुदा के साथ तो रिश्ता ठीक है ना। लेकिन ईमानदार की ये निशानी होती है कि ईमानदार अपने ईमान को जो मसीह में है उसे दूसरे को ठोकर का सबब नहीं लगने देता। आमीन। ये देखें दूसरी बात, 1 कुरिन्थियों 8:9 इधर लिखा है, होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आज़ादी कमज़ोरों के लिए ठोकर का सबब बन जाए। जब हम ये कहते हैं कि मैं तो सूर भी खा सकता हूँ, मैं तो वाइन भी पी सकता हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो वो भी कर सकता हूँ, मसीह में मैं आज़ाद हूँ, मुझे पूरी समझ आ गई है, मैं दुआ करके हर एक चीज़ को पाक कर सकता हूँ क्योंकि मेरा ईमान बड़ा मजबूत है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कलाम मुकद्दस ये भी फरमाता है कि तूने दूसरों के लिए ठोकर का सबब नहीं बनना, बल्कि मोहब्बत की रूह से तूने एक दूसरे को अपने से बेहतर समझना, इज्जत की रूह से बेहतर जानना है। कहीं तू अपने कमजोर भाई को अपनी इस बात से खो ना दे, उसके लिए ठोकर का सबब ना बन जाए। पौलुस कहते हैं कि ऐसा ना हो कि वो तुझे गोश्त खाते हुए देखे बुतखाना में और वो बुतों की कुर्बानी पर वो शेर हो जाए, वो तेज हो जाए कि यार ये बंदा अगर खा सकता है, खुदा का इतना करीब है, ये तो समझता है, या वो आपसे वाकई समझता है कि आप खुदा में बड़े मजबूत हैं, तो वो गलत चीज की तरफ उसके कदम ना बढ़ जाए। हमारी ये जो आज़ादी है ये बड़ी ही वल्नरेबल सी बात है, ये बड़ी फर्जाइल है, ये बड़ी एक्चुअली जो है ना सेंसिटिव है ये मामला, ये हमारी हद तक है, ये जाती है, ये शख्सी है, ठीक है। और ये मसीह जानते हैं और हम जानते हैं कि मैं खुदावंद के साथ कितना मजबूत हूँ, खुदा मेरा दिल मुझे किस चीज़ के लिए इल्ज़ाम देता है, किसके लिए नहीं देता। पौलुस तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई मुझे इल्ज़ाम ना दे, बल्कि मैं तो ये भी नहीं कहता कि मेरा दिल मुझे जो जिस बात पे इल्ज़ाम देता है मैं उसमें इल्ज़ाम नहीं देता, शायद मैं उसमें ठीक हूँ। कहते नहीं, ये काम खुदा का है, खुदा असल में जानता है मेरे दिल की हालत क्या है, मैं कितना को पाक और साफ हूँ। अगर मैं ही कहता रहूँ कि जी मैं तो बड़ा पाकीज़ा हूँ, तो मैं अपने लिए बाज़ औक़ात गलत स्टैंडर्ड भी सेट कर सकता हूँ, मैं अपने ईमान में शायद बहुत ज़्यादा गरूर में आ सकता हूँ, ठीक है ना, और गलती का सबब बन सकता हूँ। इसलिए कलाम मुकद्दस हमें ये चीज़ बताता है। और ये देखें लिखा हुआ है कि जहाँ पे ईमान दिखाना चाहिए, देखें लिखा है, अगर बेईमानों में कोई तुम्हारी दावत करे और तुम उस पर जाने पर राजी हो जाओ तो जो तुम्हारे आगे रखा जाए खुशी से खाओ, और दीनी इम्तियाज के सबब से कुछ ना पूछो। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि ये कुर्बानी का गोश्त है तो इस सबब से जिसने तुम्हें जताया और दीनी इम्तियाज के सबब से ना खाओ। कहते चूंकि अब वो उसने अपना ईमान तुझे बताया है और वो खाने के मामले में ईमान को बीच में लेके आ रहा, तो अब तुझे पता होना चाहिए, ठीक है, कि तू भी ईमानदार है, तूने अपने ईमान का कैसे डिफेंड करना। तो है तो वो कुर्बानी का गोश्त, हाँ, और तुझे पता है कि तू दुआ करके इसको पाक साफ कर सकता है, लेकिन वो तेरी शख्सी बात थी। लेकिन अब ईमान की बात है इधर, तो तू उसको ये कह सकता है कि मैं नहीं खाऊंगा, हरगिज ना खाना, ठीक है, ताकि ईमान प्रूफ हो जाए कि हम जिस खुदा को मानने वाले हम उसी ही के खून में, उसी ही के गोश्त में शामिल होते हैं। आपके पास गवाही का मौका बन गया, आप गवाही शेयर करें कि खुदावंद की कुर्बानी हो चुकी है, अब हमें बकरों और बछड़ों के खून की जरूरत ही नहीं। आमीन। इन बातों में हमें रूहानी बातों में तेज होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, बेबाक होना चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए, अंजील से शर्माना नहीं है, ठीक है, और गुलाम रहना चाहिए मसीह की शरीयत का, ठीक है। हम बड़ी बातों में जो है ना हम अपने आप को आज़ाद किए हुए हैं, और ये तमाम गलत बातें बाय द वे।
اچھا شاید آپ اپنے لیے تو ٹھیک ہوں گے، لیکن جب آپ محفل میں ہیں، جب آپ پبلک میں ہیں، جب آپ کو کوئی خاص طور پر ایمانداروں میں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنی شخصی آزادی کا استعمال جو ہے وہ بڑی ہی حکمت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، جیسے یسوع مسیح نے کی تھی۔ آمین۔ خداوند نے کسی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہیں بنے ہیں، بلکہ خداوند کلام سے ان کو بتاتے رہتے تھے کہ یہ اس طریقے سے، اور محبت کی روح سے ایک دوسرے پر غالب آتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ جو میں حوالہ کہہ رہا ہوں آپ کو، لکھا ہے کہ اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس بات سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ غلطیاں 5:13-14۔ آمین۔ اور اسی طرح غلطیاں 3:27 میں بھی لکھا کہ کوئی یہودی نہ رہا، کوئی یونانی نہ رہا۔ جتنوں نے لکھا ہے کہ مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو مسیح کو پہن لیا، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، بلکہ کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ آمین۔ سو ہم ایک بن جاتے ہیں، ہم مسیح کا بدن ایکچولی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ ہے مسیح میں آزاد ہونا، کہ ہم واقعی کن معنوں میں آزاد ہیں۔ فضل ہم پر ہوا ہے، لیکن یہ فضل، یہ آزادی گمراہی کا سبب نہیں بننی چاہیے، یہ فضل، یہ آزادی گناہ کا سبب نہیں بننا چاہیے، یہ فضل، یہ آزادی دوسروں کے لیے ٹھوکر کا سبب نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس کے وسیلے سے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رشتے میں مزید سے مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جانا ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔